ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام، جامع مسجد قدسیہ منٹ گمری روڈ لاہور میں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اور بارش کے ماحول کے باوجود ایک اچھی کثیر تعداد میں خطاب سے پہلے آپ تمام احباب یہاں پر مسجد کے اندر رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور علم و تعلیم و تربیت بذریعہ قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے اور اپنے عشق کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے احوال کی اصلاح کرنے کے لیے، دین کے آفاقی پیغام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی فکر اور فلسفہ سے خود کو مزین کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے، تاکہ دنیا کی خیر اور بھلائیاں جو اللہ نے دین پر اور اس کے حبیب کے رستے پر چلنے سے عطا کرنی ہے، اس کے ذریعے آخرت کی خیر اور بھلائیاں نصیب ہو سکیں. ہم تمام احباب یہاں جمع ہیں. آج کا موضوع اپنے مضامین کے اعتبار سے ذرا ہٹ کے ہم نے آج رکھا ہے. آج کا موضوع اس عظیم، مکمل، پرامن انقلاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فتح کے اظہار کا ایک کانویکیشن ہے، اور اس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس خطبہ حجۃ الوداع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. وہ خطبہ جس کا ایک ایک آرٹیکل، ایک ایک لفظ امن، رحمت، خیر، برکت، فلاح و بہبود انسانیت، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق العبد، حقوق زوجین، اور حتیٰ کہ معاشرے کے محکوم، مظلوم اور پیچھے ہوئے طبقے کو بھی اوپر لانے کے لیے ان کو بھی حقوق فراہم کرتا ہے. اور جس دور میں تاجدار کائنات نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا ہے، نہ اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ تھی، نہ اقوام عالم کے اندر اس طرح سے کوئی ان کی علیحدہ انجمن تھی،
نہ اس وقت کوئی بھی کسی قسم کے آرٹیکلز کا تصور تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ وہ نکات حسینہ جمیلہ اور تکمیلہ، یعنی کمپلیشن اور کمپلیٹ، جس کے اندر ہر میسیج ہے، اس کو اس طرح سے پیش فرمایا کہ آج بھی قیامت تک جتنے بھی حقوق انسانی کے چارٹر بنے ہیں اور قیامت تک بنتے رہیں گے، ہر چارٹر کے لیے نام لیے بغیر، اپنے تو مانتے ہی ہیں، غیر بھی اس سے استفادہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ایسا ایک عظیم نمونہ تھا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، اللہ نے اپنی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور وہ دین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سراپا رسالت و پیغامبر ہے، اور ذات رسالت ہونے کے ساتھ، پیغامبر ہونے کے ساتھ نمائندہ ربی ہے، اور پھر نمائندہ ہونے کے ساتھ چوتھا جو مقام ہے وہ رب کے محبوب ہے۔ اس محبت کے ساتھ تاجدار کائنات کو بھیجا، اور دو شان خاص طور پر دو مقام اور دو کام عطا فرمائے۔ پہلا بالہدی، یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور دوسرا یہ بھی معنی تشریح اس کی تفسیر میں ہو سکتی ہے کہ سراپا ہدایت ذات مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا۔ اب ہدایت کا چراغ، ہدایت وہ جو انسان کو مولا کے قریب کر دے، وہ ہدایت جو انسان کو واقعی رب کریم کے خلافت کا مظہر بنا دے، نیابت خدا بندی کا مظہر بنا دے، اور وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے کہا تھا فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ زمین میں بنا رہا ہوں۔ تو اس خلافت کا حقدار بنانے کے لیے ایک ہی ہستی اب قیامت تک کے لیے ہے، جس کے رستے پر چل کر ہم وہ خلافت کے حقدار بن سکتے ہیں، نیابت خدا بندی کا حق ادا کر سکتے ہیں، قربت خدا بندی کا مقام عطا ہو سکتا ہے، اور رب باری تعالیٰ کی معیت پا کر اس کی محبت والے بن سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی ذات اور ہستی ہے اور نمونہ ہے، حیات کامل ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ، میں نے اپنے محبوب کو دین حق دے کر بھیجا ہے۔ رب نے یہاں پر یہ نہیں کہا، ہمارے ہاں ایک فکری مغالطہ ہے، بلکہ لفظی مغالطہ بھی ہے، فکری مغالطہ بھی ہے۔ ہم عمومی طور پر دین کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مذہب دین کے قائم مقام نہیں ہے۔ کیا بولیے، ہمارے ہاں مذہب استعمال ہوتا ہے نا، ہم جب اپنے فارمز فل کرتے ہیں، آفیشیل فارمز بھی فل کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے مذہب، ریلیجن۔ تو میں یہ فکری مغالطہ درست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظی اور فکری مغالطہ ہے۔ آپ مذہب کی تعریف پڑھ کے دیکھیں، اسلام مذہب کی تعریف پر پورا نہیں اترتا، اسلام اس سے بیانڈ ہے، اسلام اس سے اوپر ہے۔ مذہب وہ ہوتا ہے جو صرف حقوق اللہ کو ڈیل کرتا ہے، یا مخصوص عبادات کو ڈیل کرتا ہے، مخصوص معاملات کو ڈیل کرتا ہے، جن کا تعلق عمومی طور پر بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، بس۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، اور دین وہ ہوتا ہے جو صرف ذات تک محدود نہیں رہتا، دین وہ ہوتا ہے جو آتا ہی باقی نظاموں کو نیچے کرنے کے لیے، اور اللہ کے احکام کے مطابق دین وہ ہوتا ہے جو آتا ہی بطور نظام ہے۔
یعنی دین وہ ہے جس کے اندر ہر چیز بپا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے بڑی سادہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیں بایو بات لگے گی مگر سمجھنے کے لیے ضروری ہے. ہم واش روم جاتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. یہ ہماری فطرت ہے، نیچر ہے، انسان کی نیچر میں ہے واش روم جانا. اب دین کیا ہے؟ یہ واش روم تو ہم نے پاکی حاصل کرنی ہے، مگر رب نے کہا اور اس کے حبیب نے جو تعلیمات دی ہیں کہ جن تعلیمات پر ہم حضور کی رستے پر چلیں کہ ایسے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کرنا ہے. اب بتائیں اس پر بھی عمل کرنے پہ رب کہتا ہے میں تمہیں اجر عطا کروں گا. میں نے آپ کو بڑی ہی مائنر بات بتائی جو معیوب سی لگتی ہے. رشتوں کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر تاجدار کائنات کی ہستی مبارکہ اصل میں صرف بطور صوفی نہیں ہے. صرف تاجدار کائنات کی ساری کامیابی حضور چاہتے تو کبھی بھی اشارہ کرتے تو جن کے اشاروں پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، اشارہ کرتے تو پہاڑ خود بخود سونے کے بن جاتے اور حضور کو دولت کی کمی نہ رہتی. اگر حضرت سلمان فارسی کو پتھر دیں تو وہ سونے کا ہو جائے. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے وہ سونا کم ہی نہ پڑے، وہ اپنا قرضہ اتارتے اتارتے بھی ختم نہ ہو. حضور چاہتے تو فرشتے جس طرح بدر میں اترے تھے، مومنین کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر رب نے اپنے محبوب کو پورے پروسیس سے گزار کر ہمارے لیے عملی نمونہ بنایا ہے. دندان مبارک کا کونا بھی شہید ہوا ہے، خود مبارک کی کڑیاں تاجدار کائنات کے رخسار مبارک نے بھی اندر دھسی ہیں. اس رخسار کی بات جس کو رب کہتا ہے والضحیٰ، حبیب قسم ہے چاشت کے وقت کتنا تیرے چہرہ انور کی. اس محبوب کے چہرے کی قسمیں جس کی رب کھائے، اس کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں. تو دین جو ہے انسان کے حقوق، معاملات کی یہ ساری باتیں رب نے بتائی ہیں. حضور علیہ السلام بطور حکمران بھی ہیں، آقا علیہ السلام بطور سیاست کرنے والے بھی ہیں. سیاست ہمارے ہاں معنی اور لے لیا جاتا ہے. کیا ہمارے ہاں معنی؟ حالانکہ سیاست کا ہمارے اسلام کے اندر یہ معنی جو موجودہ بات نہیں میں کر رہا، ہمارے ہاں اسلام میں سیاست کا معنی حقوق العباد ہے. امام غزالی نے اس ٹرمنالوجی کو یوز کیا ہے حقوق السیاسیہ، اور حقوق السیاسیہ سے وہ مراد لیتے ہیں بندوں کے حقوق. حکمران کیسا ہے، تاجدار کائنات بطور سپہ سالار کیسے ہیں، کمانڈر ان چیف کیسے ہیں، بطور ابو جی سیدہ کائنات کے کیسے ہیں، حسنین کریمین کے نانا جان کیسے ہیں، تجارت میں لین دین میں تاجدار کائنات کیسے ہیں، اور پھر اس پر احکام اور حضور کا عمل. یہ دو آتشا رنگ ہے جو کہا پہلے اس پر حضور عامل نظر آئے. صدق میں کیسے؟ تو حضور بطور دین لے کر آئے ہیں، اور دین کی بنیاد رب نے اور اس کے حبیب نے عدل پر رکھی ہے. کیا اس سے بڑا عدل کیا ہو؟ تاجدار کائنات نے فرمایا جو شخص کسی غیر مسلم ذمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، قیامت کے دن میں محمد عربی اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا اور اپنے مسلمان کے خلاف ہوا ہوں گا، جس کے وکیل حضور ہو جائیں. بس یہ سمجھانا مقصود ہے جو اتنا سٹریس کریں جانوروں کے حقوق کے اوپر بھی. اب آئیں تو سمجھ لگی. رب نے فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ. اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی فکری بات سننے کی اور سناتے ہی نہیں لوگ. ہم نے دین کو بس چند معجزات کے اوپر اور ثواب، اور ہم اصل میں اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز جو دنیا ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں. ہم رب کے مطابق گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، کیونکہ اس والے سے ہمارا پردہ اور انشراح صدر نہیں ہوا ہوتا. سمجھ نہیں لگے گا. بات آ رہی سمجھ؟ اگر میں ابھی آپ سے ہاتھ کھڑے کروا کے پوچھوں کہ کس کس نے خطبہ حجۃ الوداع اور دین متین کی آفاقی اور عالمگیر دین کے طور پر اسلام کو سٹڈی کیا ہے،
تو میں جانتا ہوں چند ہاتھ کھڑے ہو سکتے ہیں بس. اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ آفاق کا لفظ کیا ہوتا ہے, عالمگیر کیا ہوتا ہے. عالمگیر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا. اچھا, اور یہ بھی ہے, رب نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ نہیں ہے سارے نظاموں کو ختم کر دیا جائے, نہیں, رب نے کہا اسلام باقیوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, غالب ہونے کے لیے آیا ہے, تاکہ پتہ لگ جائے باقی نظاموں میں فرق اور مصطفیٰ کے دیے ہوئے نظام میں فرق کیا ہے. اور رب نے آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرکوں کو برا لگے. یہ جو آپ قیامت کے قرب کے اندر آمد امام مہدی علیہ السلام کا ٹاپک سنا تھا نا آپ نے, قرب قیامت کی علامات, یاد ہے کس کس کو؟ تو سنا تھا نا. تو اس کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت امام محمد مہدی نے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کرنی. آپ کو مقام ولایت تو رب نے ایک رات میں عطا کر دینا ہے, باقی سارا آپ نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاجدار کائنات کے دین کے غلبے کا کام کرنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں نہیں؟ تو اب آئیں, اب اللہ رب العزت نے 23 سال اپنے محبوب کے کم و بیش گزارے, کم و بیش. جب 23 سال کا عرصہ گزرا, اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کئی دفعہ حضور علیہ السلام نے اس دوران 81 جنگیں لڑی ہیں. کتنی؟ اور جتنی تیزی سے اس بات کو سمجھے, مکی دور میں کتنے مسلمان ہوئے تھے اور تاجدار کائنات نے کتنی محنت کی تھی. 13 سال. کتنے سال؟ اب اس 13 سال کا عرصہ جو جدوجہد تاجدار کائنات نے فرمائی, اس میں شیب ابی طالب بھی ہیں, اس میں آقا علیہ السلام کی قادہ اقدس پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جا رہی ہیں, تاجدار کائنات کی کردار کشی ہو رہی ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے. کبھی حضور علیہ السلام کو ساحر کہا جا رہا ہے, جادوگر کہا جا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کاہن کہا جا رہا ہے, استغفر اللہ العظیم. حضور علیہ السلام کی کردار کشی, اور تاجدار کائنات کے واری جائیں آقا علیہ السلام. اس دور کے جتنے میلے ٹھیلے بھی ہوتے, ایک شخص بھی مل جاتا. آج تو ہم کہتے ہیں نا پہلے کوئی 200 کو بندہ باؤ فیب تقریر کریں گے, ساڈا سٹینڈرڈ نہیں. دائی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تعداد کو دیکھے, دائی کا کام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو دیکھے. خطاب کرنے والے کا یہ کام نہیں کہ پہلے دیکھے کہ محفل کتنی بڑی ہوگی, مجمع کتنا بڑا ہوگا, کتنے لوگ ہوں گے جو میرے سٹینڈرڈ اور میرے مطابق ہو. نہیں, دائی کا یہ کام ہی نہیں. دائی کا کام میرے مصطفیٰ کی طرح ہے. اکیلا بھی شخص ملا ہے, تاجدار کائنات نے اسے بھی اپنے اور اپنے رب کا پیغام سنایا. ہمارے ہاں سٹینڈرڈ بدل گئے, آج سٹینڈرڈ کے مطابق پروگرامز کو دیا جاتا ہے. الا ماشاءاللہ, دائی کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام اپنے مولا کا پیغام دینا ہے, اپنے حبیب کا پیغام حق اور سچ کے ساتھ پہچانا ہے. اس کا پیغام لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خیر بانٹنا ہے. بس اب آگے چلتا ہوں. تاجدار کائنات نے 13 سال تک جدوجہد کی, چند 100 لوگ مسلمان ہوئے. کتنے؟ اب ادھر آئے مدینہ پاک میں. جیسے ہی ریاست مدینہ, اللہ نے مدینہ کا مملکت عطا فرمائی, اور مملکت مدینہ کے آنے سے 10 سالوں میں ہی جب بطور نظام اسلام آیا تو 10 سالوں میں ہی اللہ نے وہی کعبۃ اللہ, مکہ مکرمہ اور کتنے ہزار مربع میل اور کتنے لاکھ مربع میل تاجدار کائنات کی جھولی میں ڈال دی. مکی اور مدنی دور کا فرق ہے. اب اس مدنی دور کے اندر عجب منظر ہے کہ 9-10 ذی الحجہ کا چمکتا ہوا دن ہے, تکمیل دین کی بشارات لے کر افق عالم پر ایک وہ دن طلوع ہو رہا ہے. چشم فلک بحر سلامی کو جھک گئے ہیں, آسمان نے خورشید صبح انقلاب کی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیا ہے,
اور آواز پھیلی ہے تاجدار کائنات نے فتح مکہ کے بعد 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ 9 ہجری کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے، تاجدار کائنات مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آج تک ایسا فاتح کائنات نے نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ قریب آتا جا رہا ہے اور تاجدار کائنات کی گردن جھکتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ الکثیرہ کے الفاظ حسینہ و دل بری میرے محبوب کے پیارے ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں، اور ایک کونے سے آواز آتی ہے ھذا یوم الملہمہ، مکہ والو یاد رکھو آج بدلے کا دن ہے۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں لا ھذا یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اسٹرگل 80 جنگوں میں کی، پورے اقوام عالم کو اٹھا کر دیکھیں، اس سے پہلے بھی بازنطینی بھی لڑتے رہے، رومی بھی لڑتے رہے، ایرانی بھی لڑتے رہے، اور بھی مختلف قسم کی یونانی بھی لڑتے رہے، سکندر یونانی بھی لڑا، لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا۔ کتنے؟ کئی لوگ اس کو کہتے ہیں جی آپ دوسری جنگ عظیم سے نہ ملایا کریں پہلی جنگ عظیم سے، اس دور میں گنے نہیں تھی۔ چلے میں تاجدار کائنات کی آمد سے پہلے والے حوالے لے لیتا ہوں۔ آپ یہ اشوکا ہندوؤں کا ایک بہت بڑا ہیرو سمجھا جاتا ہے، اس کا پڑھ کے دیکھیں لاکھوں لوگ قتل ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے تاجدار کائنات نے جو 80 جنگیں لڑی، کتنے لوگ قتل ہوئے اور شہید ہوئے؟ 80 جنگوں کے بعد صرف اپنے ملا کر شہداء اور ان کے مقتولین ملا کر 1300 کے قریب کچھ بنتے ہیں بس۔ اور تاجدار کائنات اس عرب کے دیش کے اندر انقلاب مصطفی اور حضور کا انقلاب آ گیا پرامن طریقے سے، کہ جہاں پر ہر بات پر جھگڑا کرنا وہ اپنا حصہ اور فرض سمجھتے تھے۔ صرف 1300 کے قریب، یہ میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، اتنا بڑا انقلاب حضور نے پرامن طور پر برپا کر دیا۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر؟ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو پناہ مل گئی، جو کعبۃ اللہ میں پناہ لے لے امان پا گیا، جو ہتھیار پھینک دے امان پا گیا، جو اپنے گھر میں اندر چھپ جائے امن کے ساتھ رکا رہے امان پا گیا۔ یہ تاجدار کائنات کے الفاظ، اور حضور علیہ السلام کے سامنے سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ چاہتے تو بلال حبشی کا ظلم بھولا تو نہیں تھا حضور کو، عمار بن یاسر کی پورے خاندان کو، ان کے ابو جی کو امی جی کو جس طرح شہید کیا گیا تھا بھولے تو نہیں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی عمیر ابن وقاص کی شہادت کو بھولے تو نہیں تھے۔ کتنے صحابہ تھے جن کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، حضرت عثمان غنی اسلام لانے کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا لوگ بھولے تو نہیں تھے۔ مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا کچھ ہوا بھولے تو نہیں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، ہر ایک، اور حتیٰ کہ تاجدار کائنات کے چچا حضرت امیر حمزہ، کس حالت میں ان کی شہادت ہو رہی ہے، حضور بھولے تو نہیں تھے۔ مگر واری جائے محبوب کے، ایسا فاتح کائنات نے سوائے میرے تاجدار کائنات کا نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا تو اس کے بعد چشم فلک نے حضور کے غلام سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا، حضور کے غلام سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا، جنہوں نے فتح مکہ کے مثل بیت المقدس کو 2 مرتبہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور دونوں مرتبہ جب فتح ہو گیا تو جتنے تھے سب کو معافی عطا ہو گئی۔ تاجدار کائنات نے پوچھا بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ وہاں بھی وہ رکے کوئی نہیں، کہنے لگے وہی جو ایک شریف آدمی دوسرے سے کرتا ہے، شرارت سے اس دن بھی باز نہ آئے۔ تاجدار کائنات نے نہیں پوچھا تم شریف کب سے ہوئے، مجھے یہ بھی بتا دو، شریف ہوتے تو 80 جنگیں میرے خلاف لڑتے۔ حضور مسکرا پڑے، لجپال ہیں حضور، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، تمہارے ساتھ آج کوئی مواخذہ نہیں، میں تمہیں بخشش اور رحمت کی خیرات کے ساتھ آزاد کرتا ہوں، جاؤ۔ یہ ہماری فکر اور اساس ہے۔ پھر تاجدار کائنات نے اگلے سال پھر 10 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کو 7 یا 8 ذی الحجہ کو فتح مکہ ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ سے پہلے اعلان ہو گیا کہ اس سال تاجدار کائنات خود حج فرمائیں گے،
عاشقوں کے دل جھوم اٹھے، ایک عشق و ورفتگی کی خیر آ گئی کہ رب کے حبیب کی میت میں رب کے گھر جائیں گے۔ ہائے ہائے، کیا میت نامہ ہوگا، کیا منظر نامہ ہوگا۔ چشم فلک میں فرشتے بھی مضطرب اور کیفیت میں ہوں گے، مولا وہ منظر کیسا ہوگا جب حج تیرا حبیب کر رہا ہوگا اور ان کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی آوازیں آ رہی ہوں گی، وہ منظر کیسا ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے غسل مبارک فرمایا، اور اس میں بہت سے آگے مسائل، وجہ ہے کہ حضور کے ساتھ اس میں بھی فضائل تھی کہ کیوں حضور علیہ السلام اپنے ساتھ سب کو حج کروانا چاہتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غسل سفر پر روانہ ہوئے، غسل فرمایا، اور قافلہ آج بھی ذوالحلیفہ کے مقام پر میرے محبوب ٹھہر گئے اور غسل فرما کر وہاں ٹھہرے، نماز عصر قصر ادا کی، رات یہاں بسر کی، مغرب عشاء اور پھر دوسرے روز کی نماز فجر وہاں ادا کی، اور وہیں پر حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کے شہزادے کی ولادت ہوئی۔ اور ذوالحلیفہ ایک چشمے کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے 5-6 میل کی مسافت پر تھا، جو آج بھی مدینہ سے جب جو مکہ عمرہ و حج کے لیے جاتا ہے، یہ اس کے لیے میقات ہے۔ کیا ہے؟ میقات، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے غسل فرما کر سر مبارک کو حضور نے تیل لگایا، منہ مبارک میں کنگھی کی، خوشبو لگائی، پھر 2 چادریں احرام کی باندھی، اور پھر 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھی۔ اس کے بعد حج و عمرہ کے ایک ساتھ احرام باندھا، اور پھر حضور نے خود کلمات تلبیہ پڑھنا شروع کیے۔ 1,24,000 کے قریب صحابہ کا مجمع، اور حضور آواز بلند کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں سوچتا ہوں جذا چشم فلک میں منظر تو دیکھ، وہ منظر کیسا ہوگا جب ایسی صدائیں اس وادی ذوالحلیفہ سے مکہ تک چلی ہوں گی۔ تاجدار کائنات مبارک کے لحن مبارک پر جب یہ تلبیہ روح پرور الفاظ نکلے ہوں گے تو 4 دانگے عالم میں رحمت اور برکت اور رب کی سعادتوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ یہاں سے عشاق کا ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر، حضور اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے، اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں، اور یہاں سے حضور چلتے ہوئے ارج، ابوا، وادی اسفان، صرف وغیرہ اور اس طرح کے مقامات سے گزر کر تاجدار کائنات، اتوار کا دن تھا، ذوالحجہ کی 4 تاریخ تھی، ہجرت کا 10واں سال تھا، مسلمانوں کو 8 راتیں مسلسل گزارنی پڑی، اور تاجدار کائنات اپنے صحابہ سمیت سب سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لے آئے۔ جب کعبۃ اللہ پر تاجدار کائنات کی نگاہ پڑی، حضور نے یہ دعا اور التجا رب کی بارگاہ میں کی، فرما اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتقریبا ومحابہ۔ فرمایا اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تجھ میں ہی سلامتی ہے، اے ہمارے رب ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کے شرف اور عزت اور تکریم اور رعب میں اور اضافہ فرما۔ تاجدار کائنات نے پھر وہاں پر طواف کیا، طواف کے بعد اب حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ہائے ہائے، ایسا لگتا ہے حجر اسود کو بوسہ حضور نے نہیں بلکہ حجر اسود نے حضور کے لبوں کو چوما ہے۔ یہ منظر تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا بعد میں اس کے حج جب حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، حجر اسود کو پکار کر کہنے لگے اے پتھر، تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں۔ حدیث بند ہو جاتی ہے،
مگر عشق کہتا ہے فاروق اعظم ٹوٹ پڑے ہوں گے حجر اسود پر، اور وہ پتھر کو نہیں بلکہ لب سے لب مصطفیٰ کو تلاش کر رہے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے طواف سے فارغ ہو کر پھر مقام ابراہیم پر تشریف لائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور پھر پڑھا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ لوگوں یہ مقام ابراہیم ہے جہاں کھڑے ہو کر مجھ سے میرے ابراہیم نے میرے مصطفیٰ کو مانگا تھا۔ لوگوں اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دیکھیں اپنے دادا جان کی یادگاریوں پر کیسے آ رہے، اور پھر صفا و مروہ کا رخ کیا۔ فراغت کے بعد حضور نے پڑھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد حضور نے احرام نہیں کھولا کیونکہ قربانی کے جانور 7 لائے تھے۔ پھر یوم الترویہ تک مکہ مکرمہ میں قیام کیا، پھر منا میں تشریف لے گئے، صحابہ 7 تھے، اور لبیک اللہم لبیک کا اعتراف پر ورد تھا، اور بعض کہتے تکبیر بھی تھی، اللہ اکبر کہتے تھے۔ تاجدار کائنات نے کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ پھر منا کے بعد تاجدار کائنات عرفات میں تشریف لے گئے، مسجد نمرہ کے پاس تاجدار کائنات کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا۔ یہ جگہ میدان عرفات کے مشرقی جانب ہے۔ وہ وہاں قیام کیا، سورج ڈھل گیا، اپنی ناکہ قصوہ طلب فرمائی اور اس پر کجاوا کسا گیا، اور حضور وہاں سے تشریف لے کر حضور بطن وادی میں تشریف لے آئے۔ وہاں پہنچ کر تاجدار کائنات نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کا اسلامک ورلڈ آرڈر ہے، اور حضور نے وہاں یہ سارا ورلڈ آرڈر یہ کہہ کر نہیں کہ لوگوں کہہ کر بات کی ہے، ایمان والوں کہہ کر بات نہیں کی، تاکہ ہر انسانیت کو مصطفیٰ کے حقوق انسانیت کی خبر مل جائے۔ اب وقت کم ہے، میں نے یہ تمہید باندھنا ضروری تھی کہ آپ کو سمجھ لگ سکے، اور 2 باتوں پر بات ختم کر رہا ہوں، وقت بالکل مختصر ہوتا جا رہا ہے، 3 منٹ ہے نا۔ یہاں پر میں حضور کی چند دعائیں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے جب سے یہ دعائیں سنی ہیں، اور وہ منظر حجۃ الوداع میں ایسا بھی آیا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تاجدار کائنات کے صحابہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، حضور نے پوچھا آئینا ایو بلدی ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ سے حضور پوچھ رہے ہیں، 1,24,000 کا مجمع ہے، سب جانتے ہیں مکہ شہر، مگر بول کوئی نہیں رہا، تعظیم اور ادب مصطفیٰ میں خاموش، ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا ایو یوم الہذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ پھر پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش، چپ۔ صحابی جنہوں نے یہ روایت بیان کی، امام بخاری نے لکھا، تابعی نے پوچھا آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ کو تو پتہ تھا مکہ شہر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بولے کیوں نہیں؟ آگے صحابی کا جواب سنیں اور اپنے ایمان کو اس روش پر لائیں، اس روش پر لائیں، تبھی ہمارا کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ آج بطور امت ہم نے آقا علیہ السلام کی باتوں سے، احکام سے اور بطور دین کو سمجھنے سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم پسند کا دین لیتے ہیں جس سے ہمارا مفاد مل جائے، میٹھا میٹھا، اور جس میں نفس پر زد آئے، جس پر ہماری ذات پر زد آئے، جس میں اصلاح کرنے کی مشکل پیدا ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بات آئے، مجھ سمیت ہم اس دین کو اختیار کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عرض کر رہا ہوں، جب یہ بات ہوئی صحابی نے کہا ہمیں علم نہیں تھا منشاء مصطفیٰ کیا ہے، حضور چاہتے کیا ہے، ہم اس لیے خاموش ہو گئے کہ جو حضور کہہ دیں گے ہم وہی مان لیں گے بس۔ اگر حضور کہہ دیں کہ مکہ نہیں کوئی اور شہر ہے آج سے، تو ہم وہی مانتے، کوئی اور دن ہے ہم وہی مانتے، کوئی اور شہر ہے وہی مانتے۔
کوئی اور معنی کہتے ہیں وہی مانتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں سے فارغ ہوئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو اپنی امت کے لیے تھی، خطبہ کے بعد بھی کئی گھنٹے حضور مزدلفہ میں ایسے ہاتھ اٹھائے رکھے اور اپنی امت کے لیے تڑپ کر دعائیں مانگتے رہے تاجدار کائنات۔ اور یہ دعا سنیں، فرمایا اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیر مما نقول، اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی والیک مآبی ولک تراثی۔ اور پھر آگے آئیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، ووسوسۃ الصدر، میں سینے کے اندر اٹھنے والے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، وشتات الامر، اور میرے مالک میں منتشر ہونے سے، مقصد کے منتشر ہونے سے کہ تیرے راہ کی مقصد سے دور ہٹا دے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شری، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ما یجی بہ الریح، جس کا سبب ہوا ہو، اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ما یلج فی اللیل، جو رات کے دانت میں داخل ہو، اس سے پناہ مانگتا ہوں، جو دن میں داخل ہو، میں زمانے کی تباہ کاریوں کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور ابدیت کی انتہا والی دعائیں حضور نے فرمایا، اب میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں صرف، اے اللہ تو میری گفتگو کو سن رہا ہے، میری قیام گاہ کو دیکھ رہا ہے، میرے باطن اور ظاہر کو تو جانتا ہے، میرے حالات تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب یہ تاجدار کائنات کا جملہ ہے، فرمانے لگے انا البأس الفقیر، مولا میں غم زدہ اور تیری بارگاہ کا فقیر ہوں، میں تیری جانب فریاد کرنے والا ہوں۔ یہ تاجدار کائنات کے جملے ہیں، مالک میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پکڑ سے خوف زدہ ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہوں۔ تاجدار کائنات نے کون سے گناہ کیے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور آقا علیہ السلام کا جسم آج جس سے جھکتا جا رہا ہے، مولا مجھے شقی نہ بنانا، مولا مجھے سخت دل نہ بنانا۔ میں اختتام کرتے ہوئے اسی پر بات ختم کر رہا ہوں، یہ سارے جملے امت کے لیے تھے کہ مولا میری امت کو معافی اور بندگی کا طریقہ مل جائے۔ انشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع کے دوسرے حصے کو ہم اگلے جمعہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔